جی کیا حال ہے سر؟ خیریت سے؟ نیازی صاحب کیا آرڈرز ہوئے ہیں سر؟ دیکھیں آرڈر یہ ہوا ہے کہ جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن سے گرفتار کیا گیا، آنریبل کورٹ نے کہا کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن سے گرفتار کیا گیا اس وجہ سے کہ اور ایف آئی آر کسی ملوث کر رہا پنڈی کی ایف آئی آر سے، لہٰذا اب اس جورسڈکشن کورٹ نے ان کو بلایا ہے، اور بلایا ہے تو بیلف مقرر کیا تھا اسسٹنٹ انسپکٹر پولیس کو، اور اس کے بعد انہوں نے یہ اریسٹ جو ہے ان کو کورٹ کے حوالے کر دیا، اور ابھی یہ پتہ نہیں کہ ان کے خلاف کیا ہوا ہے۔ ٹھیک رائے صاحب، بشارت رائے صاحب کا بیان چلا سوشل میڈیا پہ، وہ بعد میں پتہ چلا جعلی تھا، کہ وہ انہوں نے کہا کہ ہم دستبردار ہو رہے ہیں۔ آپ کیا ہائی اسپرٹس میں ہیں؟ آپ کل الیکشن لڑنے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، انشاءاللہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، زور و شور سے لڑنے جا رہے ہیں، اور وہ کوئی ایسا بیان جو ہے اگر وہ ہے تو وہ فیک ہے۔ اور آپ کو کوئی ٹارچر وغیرہ ہوا کوئی؟ جی نہیں، بالکل نہیں، اچھا بالکل نہیں۔ ٹھیک۔ سردار صاحب آپ نے کیس پلیڈ کیا، سر کیا پروسیڈنگز ہوئیں ذرا بتائیے گا؟ کورٹ نے تو بہت ہمت کی، ابھی رات کے اس پہر آپ کو ریلیف ملا۔ یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت کانسٹیٹیوشن کو اپہولڈ کرنے کے لیے لائٹس میں اگر تھوڑا سا لائٹ ٹھیک ہے، کانسٹیٹیوشن کو اپہولڈ کرنے کے لیے اور ایک شہری کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ اس وقت رات کے 12 بجے بھی یہاں پہ کام کر رہی ہے، اور جس طریقے سے راجہ ناصر صاحب کو ریکور کروایا گیا، آپ نے دیکھا کہ ریپیٹڈلی یہاں پہ آرڈرز پاس کیے گئے، اور اس کے نتیجے میں راجہ ناصر صاحب جو ہیں وہ اس وقت فری ہوئے ہیں، آزاد ہوئے ہیں، ورنہ اس وقت پتہ نہیں کیا سچویشن ہوتی۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھا اقدام ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ فنڈامنٹل رائٹس کو ہر صورت میں پروٹیکٹ کرنا، یہ کانسٹیٹیوشن کورٹس کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ سر کتنی مرتبہ عدالت نے حکم دیا، پھر پروسیڈنگز کیا کیا ہوتی رہی، کتنی مرتبہ انتظار کرنا کہ آج پہلی سماعت تو تقریباً 3 بجے ہوئی، اس کے بعد 5 بجے دوسری سماعت ہوئی، پھر اس کے بعد 7 بجے تیسری سماعت ہوئی، پھر 8:30 بجے چوتھی سماعت ہوئی، اور پھر یہ 5ویں سماعت جو ہے ابھی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں راجہ ناصر صاحب جو ہیں وہ فری ہوئے، آزاد ہوئے، اور ان کی جو آزادی ہے وہ ان کو آزاد کیا گیا، اور اس وقت وہ رہا ہوا ہے۔ آخر میں سر یہ بتا دیں کہ اس وقت تمام جو امیدوار ہیں وہ اپنی الیکشن کیمپ کر رہے ہیں، صبح پولنگ ہے اور تمام اس کی تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی ہم دیکھ رہے ہیں عدالتوں میں ہے، اور اس وقت بھی آپ عدالتوں میں ہیں، کیا لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت اب بھی موجود ہے؟ کیسے آپ اس کو اندازہ کیجئے کہ ایک جماعت کے لیے لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے، فیلڈ ہی مہیا نہیں کی گئی، وہ فیلڈ چھیننے کی کوشش کی گئی، ان کے کاغذات نامزدگی چھیننے سے لے کے پروپوزل سیکرٹری کو اٹھانے سے لے کے کینڈیڈیٹس کو خود اٹھایا گیا، اور اس وقت ان کو کیمپین نہیں کرنے دی گئی۔ تو یہ ایک کئی کینڈیڈیٹس پی ٹی آئی کے ہیں جو انڈر گراؤنڈ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ منظر عام پر نہیں آ سکتے، وہ کیمپین نہیں کر سکتے، وہ اپنی مہم نہیں چلا سکتے، وہ ووٹ نہیں مانگ سکتے، وہ میٹنگ میں جلسہ نہیں کر سکتے۔ تو اس ماحول میں آپ دیکھ لیں کہ یہ الیکشن ہو رہا ہے، اور اس الیکشن کے اوپر الیکشن ہونے سے پہلے ہی بہت سارے سوالات اٹھ گئے۔ ٹھیک، تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ نہیں صاحب آپ کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ جی پلیز ادھر کیمرہ لائٹ دے دیجیے گا پلیز، ایک لائٹ لگا دیں۔ جی نہیں صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمیں یہ یقین ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ اپ ہولڈنگ آف رول آف لا، جو کہ ہماری ڈیمانڈ ہے، جو کہ اس پارٹی کی ڈیمانڈ ہے، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 بجے سے لے کے مختلف 4 دفعہ سماعت کی۔ سب سے پہلے ایس پی کو بلایا گیا، اور ایس پی نے جہاں یہ ظاہر کیا کہ جہاں سے مجھے اریسٹ کا پتہ نہیں ہے، تو آنریبل کورٹ نے پوچھا کہ اگر آپ کسٹوڈین آف رائٹس، لوگوں کے رائٹس کے کسٹوڈین ہیں، اور آپ لوگوں کے جان و مال کو تحفظ نہیں دے سکتے، آپ کی جورسڈکشن سے ایک آدمی کو اٹھایا جاتا ہے، اور ایس پی صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے اس کا پتہ بھی نہیں ہے۔ پھر آنریبل کورٹ نے اے آئی جی کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ اس جو راجہ ناصر صاحب ہے، اس کو اسلام آباد کی جورسڈکشن سے سیمن ایونیو سے اٹھایا گیا ہے، آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر بتایا گیا کہ جی کوئی ایف آئی آر پنڈی کی ہے، لیکن آنریبل کورٹ نے کہا کہ جورسڈکشن اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہے، آیا اس جورسڈکشن سے کسی بندے کو اٹھانے کے لیے کوئی پروسیجر، کوئی لا تو ہے؟ اس پہ آنریبل کورٹ نے ای سی پی کو کہا کہ میں یہ پی پی 11 کا الیکشن رکوا دوں گا، اور یہ آپ کا کام تھا، آپ کے پاس بھی صبح سے
اس کی کمپلینٹ پہنچ چکی تھی، لیکن اس کمپلینٹ کو ایڈریس نہیں کیا گیا۔ لہٰذا ECP بھی بتائے کہ الیکشن کرانا 218 کے تحت کنسٹیٹیوشن مینڈیٹ ہے جو ECP کا ہے، کیا فری فیئر الیکشن آپ کروا رہے ہیں اور آپ نے کیا ہر کینڈیڈیٹ کو لیول پلینگ فیلڈ دی ہے؟ لہٰذا اس کو ڈیٹنیو کو پیش کیا جائے۔ جو ہیبیس کی کارپس کی ریٹ لگائی گئی ہے اس میں ڈیٹنیو کو پیش کیا گیا، لیکن ابھی وہ لوگ جو اریسٹ کرنے والے سامنے نہیں آئے، اور عدالت کے حوالے اب جو ٹائم آپ کے سامنے ہے 4 سماعت کے بعد عدالت ابھی تک بیٹھی تھی اور عدالت نے ابھی اس ڈیٹنیو کو رہا کیا ہے۔ آخر میں سر یہ بتا دیں کہ یہ بہت غیر معمولی صورتحال ہے، فاضل جج جو ہیں وہ بڑی داد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس رول آف لاء کے لیے اتنی دیر تک وہ انتظار کرتے رہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ ان کے کنڈکٹ کے اوپر؟ دیکھیں کہ میں نے ابھی بھی عدالت کے سامنے یہی کہا ہے کہ ہمیں پاکستان کے شہریوں کو جو خوف و ہراس اور فیئر کی فضا ہے، ہم عدالتوں کی طرف سے دیکھ رہے ہیں کہ واحد ہمارے پاس ایک ہی فورم ہے، وہ پاکستان کی کنسٹیٹیوشنز فورم ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ ہے۔ ہائی کورٹ کے جج کا جو کام ہوتا ہے، آج آنریبل جج مسٹر جسٹس ارباب طاہر صاحب نے وہ رول ادا کیا ہے کہ ایک پاکستان کے شہری کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو کہ آئین گارنٹی کرتا ہے، اور اس گارنٹی کے لیے عدالتیں جو ہیں کنسٹیٹیوشن وہ ضامن ہیں۔ اور عدالت نے یہ بتایا اس ٹائم بیٹھ کے کہ ڈیٹنیو کو جس طریقے سے اٹھایا گیا ہے، یہ عدالت کا ہی کام ہے کہ اگر اس کو انلیگل ہراسمنٹ میں رکھا گیا ہے تو میں نے اس کو رہائی ریلیز کروانا ہے، اور وہ ابھی آرڈر کے ذریعے ریلیز ہوا ہے۔ سر ایک دفعہ اپنی گھڑی پہ بتا دیں ابھی رات کے کیا پہر ہے اور ابھی کیا کیسے آرڈر؟ ابھی دیکھیں رات کے 12:05 ہو چکے ہیں، اور میرا خیال ہے 3 بجے سے ہم نے جہاں عدالت میں جب ہم نے پہلے ریٹ فائل کی وہ تو پہلے ہو چکی تھی، لیکن 3 بجے سے لے کے رات 12 بجے اور صبح الیکشن بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک پارٹی کے ساتھ جو ہم سپریم کورٹ میں بھی ہم نے پٹیشنز فائل کی، ECP کے پاس بھی جا رہے ہیں، اور ECP کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ECP ایک پارٹی بن چکا ہے۔ یہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے جس نے ہمارے خلاف انٹرا پارٹی الیکشن کی۔ ECP نے خود پٹیشن دائر کی پشاور ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی۔ اب دیکھ لیں کہ ایک پارٹی جس سے نشان بھی لیا گیا، جس کے اوپر طرح طرح کے ظلم ہو رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، لوگوں کو پولنگ ایجنٹ تک نہیں بٹھایا جا رہا، لوگوں کو ریلیز کی اجازت نہیں دی جا رہی، بلکہ پچھلی دفعہ آپ موجود تھے شاید جیل میں، تو عمران خان نے کہا تھا کہ سنڈے کے دن جو ریلیز تھی، جو کنسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 15، 16، 17 فریڈم آف موومنٹ، فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف اسمبلی کی اجازت دیتا ہے، ہمیں تو اس سے بھی محروم کیا گیا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آئین کے اوپر پورا یقین رکھتے ہیں، رول آف لا پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن جو خوف ہے، جو میڈیا کے اندر ہی خوف ہے، 25 کروڑ عوام کے اندر بھی خوف ہے کہ ہم اگر کوئی آئین کی بات کرتے ہیں تو وہ نہیں ہوتی۔ اس ٹائم ملک جو ہے وہ ہمیں کوئی آئین نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی قانون نظر نہیں آتا۔ جس طریقے سے الیکشن ہو رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہوگا، کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم الیکشن میں جمہوری پروسیس میں انوالو ہوں۔ اگر آپ جمہوری پروسیس سے 25 کروڑ عوام کو محروم کریں گے تو آپ نے دیکھا تھا کہ اس سے پہلے ایک الیکشن ہوا، اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا۔ لہٰذا ہماری تمام اداروں سے یہ استدعا ہے کہ ہم وہ پارٹی ہیں جو وفاق کی علامت نہیں ہے، جو GB، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر اور اوورسیز پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ اگر ایسا سلوک کیا گیا تو آپ دیکھیں کہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ اگر یہ فری فیئر الیکشن کراتے ہیں اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 218(3) کے تحت، تو دیکھیں کہ 90% جو لوگ ہیں وہ تحریک پاکستان کو اس وجہ سے ووٹ دیں گے کہ تحریک پاکستان 25 کروڑ، تحریک انصاف 25 کروڑ انصاف لوگوں کی بات کر رہی ہے، اور لوگوں کے رائٹس کی بات کر رہی ہے، کمزور طبقے کی بات کر رہی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارا کیس پاکستان کی 25 کروڑ عوام کے سامنے ہے، اور انشاءاللہ کل 8 فروری تحریک انصاف یہ الیکشن جیت رہی ہے۔ ٹھیک، تھینک یو سو مچ، تھینک یو۔ اب آپ روانہ ہو رہے ہیں عدالت سے، اور صبح اب آپ آئیں، صبح اب آپ نے الیکشن کی بھی تیاری کی؟ صبح کی الیکشن بھی، اور الیکشن بھی ہمارے لیے یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کل جو ہونا ہے، جو فارم 45 ہے اس کے مطابق ہم نے رزلٹ لینا ہے، کیونکہ رزلٹ کے اندر بھی ہمیں پتہ ہے کہ ابھی جو رزلٹ کے بارے میں چیزیں ہو رہی ہیں، وہ خبریں آ رہی ہیں کہ ایک پارٹی کو جس طریقے سے ایک پلان کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، ایک کنوکٹڈ آدمی کو ایئرپورٹ کے اوپر ضمانت دے گیا ہے
ان کے خلاف تمام مقدمات ختم کیے گئے ہیں آئین اور اس میں نیب آرڈیننس کے اندر ترامیم کر کے کیا اگر اس کو اس طرح سے کرسی پہ بٹھانا ہے تو اتنے اربوں روپے الیکشن میں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ الیکشن نہیں نظر آ رہا، یہ سلیکشن نظر آ رہی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ تھے نیاز اللہ نیازی صاحب جو رات کے اس پہر اسلام آباد ہائی کورٹ سے روانہ ہو رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو روشنیاں ہیں وہ اس وقت بھی روشن ہیں، اور رات کے 12 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور تحریک انصاف کے جو لاپتہ ہونے والے اور گرفتار ہونے والے رہنما تھے راجہ ناصر، انہیں رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔